جو ہے پہلا جو ہے ستارہ ہے زون بی کا لیو برج اسد، اور جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہ ہو اور اگر آپ کا نام ایم سے انگلش میں، اردو میں میم سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہو تو یہ والا جو ستارہ ہے اور اس کی جنرلائز جو انفارمیشن ہے وہ بالکل آپ کی مدد کرے گی۔ شروع کرتے ہیں کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ تو جی سب سے پہلے اس کی جو ہے ون لائنر جو میسج ہے ڈیٹس نوٹ کر لیجئے۔ 20th آف جنوری سے شروع کریں گے، 26th آف جنوری پہ ہم اسے اینڈ کریں گے۔ اور آپ کے لیے جو ون لائنر میسج ہے، آلدو کہ ستارے تھوڑے سے اس میں ابھی بمپی ہیں، پر اس ہفتے میرے لیوز سیف زون کے اندر ہیں 20th ٹل 26 آف جنوری پہ۔ اس کے باوجود میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی، اگر کہیں شارٹ ٹریول بھی کرتے ہیں، سٹی ٹو سٹی بھی ٹریول کرتے ہیں، تھوڑا سا صدقہ دے کے گھر سے نکلیے گا یا دعا اپنی حفاظت کی پڑھ کے نکلیے گا، اور اپنے گھر میں کسی سے اس وقت جو ہے کھچ کچ نہیں کرنی۔ اگر گھر میں کوئی چیز یا کسی رشتے سے ریلیٹڈ اگر کوئی چیز اریٹیٹ کرتی ہے، اس پہ آپ نے پینک نہیں ہونا۔ تو بس یہ ذرا سا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے بڑے ستاروں کی طرف۔ ایک ستارہ جس نے جگہ بدلی تھی 9th آف جنوری، ابھی اسی مہینے، یہ میرے لیوز کے ہیلتھ زون میں پازیٹیو کام کرے گا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی بیمار تھا تو اس وقت میں کہہ سکتی ہوں کہ اس کو اللہ پاک غیب سے شفائے کاملہ دیں گے۔ دوسرا، یہ میرے لیوز کے جو وہ ہے ان کا ورک ایریا جو ہے، اس میں ورک ایریا اور ہیلتھ زون دونوں میں یہ پازیٹیو رول پلے کرے گا۔ پھر ایک ستارے نے ابھی اس ہفتے میں جگہ بدلی 20 آف جنوری کو، یہ آپ کے ریلیشن شپ میں پازیٹیو رول لیوز پلے کرے گا۔ آپ کے اپنے اندر بھی ایک پازیٹیوٹی اب آپ کو اللہ کے حکم سے محسوس ہوگی۔ یہ کام کرے گا آپ کی ازدواجی زندگی، آپ کے کاروباری جو الائنسز ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے، تو یہ وہاں پہ اس کا ایک پازیٹیو رول انشاءاللہ تعالی رہے گا۔ اس کے بعد جی جو ہے کچھ ستارے جنہوں نے جگہ بدلی تھی اور پازیٹیو ہوئے تھے، ایک تو پازیٹیو ہوا تھا پچھلے سال 16 نومبر کو، دوسرا اس سال 4 آف جنوری سے، اور یاد ہوگا آپ کو کہ 16 نومبر 2024 سے پہلے میں لیوز کو منع کرتی تھی کوئی میجر سیلنگ بائنگ نہیں کرنی۔ ہم آپ کو بچانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے کہ کہیں آپ کا نقصان نہ ہو، اور اب میں کہہ سکتی ہوں کہ میرے لیوز جو ہے وہ سیف زون میں آٹومیٹیکلی رب کے حکم سے آ گئے ہیں۔ اب آپ جو بھی میجر خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں، کوئی میجر قسم کے اپنے ڈیسیجنز جو ڈراسٹک قسم کے بنانا چاہتے ہیں، اس وقت اللہ کے حکم سے ٹائم جو ہے وہ آپ لوگوں کی سپورٹ میں ہے، آپ لوگوں کی فیور میں ہے یہ ٹائم۔ تو اب آپ ان چیزوں کو انجوائے کیجئے کیونکہ ٹائم از اوکے فار یو اللہ کے فضل سے۔ اور جو ہے پھر ایک ستارہ جو ہے یہ یہاں پہ اس نے قدم رکھا تھا 26 تھی جو ہے 26 مئی تھا، ٹھیک ہے، پچھلے سال کا 2024 کا۔ تو میں نے آپ کو کہنا شروع کیا تھا یہ ستارہ آپ کے ان زونز میں بلیسنگ لائے گا۔ وہ زونز تھے آپ کا جو ہے دوستی والا ایریا، آپ کا لو لائف کا ایریا، آپ کے بچوں سے ریلیٹڈ معاملات، اور کوئی آپ کی اسٹرانگ ڈیزائر، دیرینہ سے دیرینہ ڈیزائر، یہ ستارہ ابھی بھی یہاں موجود ہے۔ بس آپ کا کام ہے آپ نے دعا نہیں چھوڑنی کرنی اور کوشش نہیں چھوڑنی اس کو حاصل کرنے کی۔ ہو نہیں سکتا کہ یہ آپ کو ڈسپوائنٹ کرے اور آپ کی خواہش پوری کرائے بغیر یہاں سے گزرے۔ ابھی 10 اکتوبر 2024 سے یہ ذرا سلو ہو گیا تھا، ابھی اگلے ہفتے میں آپ کو ڈیٹ دے دوں گی کہ اب یہ سٹیبل ہونے جا رہا ہے، تو آپ نے جو ہے کوشش نہیں چھوڑنی۔
اب ایک ستارہ، اب جو وارننگ والے ہم ستاروں کی طرف آتے ہیں، ایک آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں کہتی رہی کہ اس کو بار بار ہم ریپیٹ کرتے رہے کہ اپنے رشتوں کو بچائیں، سسرال اپنا، ننہال ددہال، پھر کوئی ایسا کام نہ کریں لیوز جس میں لٹیگیشن میں جانا پڑے، وہ لیوز جو کہیں اندرون یا بیرون ملک ہجرت کرنا چاہتے تھے یا کر چکے تھے اور پرابلمز کا شکار تھے، اور پھر وہ لیوز جو کسی قسم کی لٹیگیشن میں اگر پھنس گئے تھے یا کسی بھی قسم کے جو ہے اسٹوڈنٹس کے لیے ٹائم میں الارمنگ تھا، جو میرے لیو اسٹوڈنٹس تھے، اب ہم اگلے ہفتے یوم نجات انشاءاللہ منائیں گے، سیلیبریٹ کریں گے اس چیز کو، اور میں کہوں گی اپنی ٹیم سے کہ اس کو باقاعدہ فیسٹیوٹی دکھائے کہ یہ ایک یوم نجات ہے، اب آپ ان ہاؤسز سے یہ ستارہ ایگزٹ کر جائے گا۔ اور جو ہے اب وہ دیکھیں زندگی کے ایک نہ ایک فرنٹ پہ امتحان چل رہا ہوتا ہے، تو یہاں سے تو ہمیں اگلے ہفتے ریلیف مل جائے گا، لیکن ایک ستارہ جو ابھی الٹا چلتا ہوا، یعنی پہلے وہ فرسٹ ہاؤس میں تھا، کانفیڈنس دے رہا تھا، اگریسو کر رہا تھا، اس نے کیا کیا، ریٹروگیشن میں الٹا چلتے چلتے 7 جنوری کو یہ پھر اسی جگہ چلا گیا جہاں اس نے پچھلے سال 4 نومبر کو جب یہ نکلا تھا تو میں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا تھا، لیکن اللہ کے کاموں میں ہم کوئی نہیں بول سکتے، ہم صرف پپٹس ہیں۔ جو نئی کمانڈ آسمان سے آتی ہے نا، وی ہیو ٹو فالو اٹ۔ تو یاد رکھیے کہ یہاں پہ میں ایک شعر اللہ پاک کو ڈیڈیکیٹ کیا کرتی تھی کہ ہم رقص میں تھے اور پاؤں ابھی تھمے نہ تھے، ہم رقص میں تھے، پاؤں ابھی تھمے نہ تھے، ان کا پیام آیا ابھی ناچتے رہو۔ 4 نومبر کو میں نے شکرانہ ادا کیا جب یہ نکلا، میں نے جو اپنی حسب توفیق تھی بڑے صدقات دیے کہ اس کی ڈیمیج نہ کرے، لیکن اللہ کے کام، کبھی ہسٹری میں نے ایسا منظر نہیں دیکھا کہ ستارہ 2 ماہ کے بعد دوبارہ وہیں آ جائے، یعنی 4 نومبر کو اس نے ایگزٹ لیا اور 7 جنوری کو یہ واپس اس ہاؤس میں۔ تو آپ نے بہت زیادہ کیئرفل ہو جانا ہے، ٹریفک کے معاملات میں حاسدین سے اللہ کی امان مانگنی ہے، اپنی حفاظت کی دعائیں مانگ کے گھر سے نکلا کرنا ہے، کوشش کیجئے کہ جو ہے اپنی خیال رکھیے کوئی آپ کی ہڈی کو کوئی بریک نہ ہو، کوئی پرابلم آپ کو تنگ نہ کرے، تو جو ہے اپنی موومنٹ میں ذرا سلو ہو جائیے گا، اور جتنی دعائیں اپنی حفاظت کی مانگ سکتے ہیں وہ مانگتے رہیے گا۔ اگلے ہفتے سے میں وہ بھی جو میرے طریقہ کار ہے ہم آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے۔ آیت الکرسی سے بیسٹ تو کوئی دعا نہیں ہے، لیکن سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 وہ بھی بیسٹ حفاظت کی دعا ہے، مانگ کے دیکھیے، کیونکہ اس وقت آپ کو مانگنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کی جو نیگیٹو ریز ہیں ستارے کی میرے لیوز کو، ان کے دماغ کو، ان کے معاملات کو کہیں پہ بھی ریورس نہ لگائیں۔ تو یہ تھا جی اس ہفتے لیوز کا ہاروسکوپ۔ اب ہم آتے ہیں ورگو یعنی کہ برج سنبلا۔ اچھا جی، جن کے پاس اگر اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام اردو میں پے سے، انگلش میں پی سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو یہ ستارہ فور شور میرے جو ہے ورگوز کی مدد کرے گا، اس کی جو جنرلائز انفارمیشن ہے۔ تاریخیں نوٹ کر لیجئے، ورگوز 20 ہم شروع کریں گے جنوری سے، اور 26 جنوری پہ ہم اسے اینڈ کریں گے۔ ہمارے لیے دوستوں کے لیے یہ ہفتہ ایسا ہے کہ آپ کو فیل ہوگا کہ آپ ایک پریشر کوکر کی طرح پھٹنے کے قریب ہیں، اور یہ آپ کی سوچیں ہیں، اور یہ لوگوں کے ارد گرد جو لوگ ہیں نا، جو چیلنجز وہ آپ کو کر رہے ہیں، یہ ان کے سبب دکھائی دیتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو چیزوں کو دوبارہ دیکھنا چاہیے، آپ کو ریسیس کرنا چاہیے، آپ کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے، اور آپ کی جو پرسنل لائف ہے اس کو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اپنی پرسنل لائف میں جو لوگ آپ کے لیے پرابلمس کریٹ کر رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرابلمس کریٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بہتر ہے
کیونکہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ تر پرابلمس جو آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، سمجھ میں آ رہی ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پرابلمس جو ہیں وہ آپ کی اپنی سوچوں سے بنی ہوئی ہوں. پاور اسٹرگل ہے، ہو از دا باس، یہ بہت زیادہ بحث میں ہو رہا ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، شعوری طور پہ یا لاشعوری طور پر آپ کے ارد گرد یہی بحث چل رہی ہے کہ باس کون ہے، صدر کی کرسی پر کون بیٹھے گا. آخر کار بیٹھنا آپ نہیں ہے. میک اٹ بولڈ اینڈ کلیئر کہ یو آر دا باس جہاں پر پاسبل ہو. اور اس کے بعد آپ کو ریلیشن شپ میں ایسے فیل ہوگا، جو رشتے جتنے بھی ہیں نا، آپ کو لگے گا کہ آپ کے جو رشتے ہیں وہ آپ کو ریسٹرکٹ کر رہے ہیں، آپ کو لگے گا وہ آپ کو باندھ رہے ہیں. آپ کو تھوڑی سی آزادی چاہیے، آپ کو بریدنگ سپیس چاہیے، یہ محسوس ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے آپ کی زندگی میں کوئی نئے لوگ آئیں، نئے رشتے آئیں، نئے تعلقات آئیں، کچھ نیاپن اس ہفتے آپ کا دکھائی دیتا ہے. اس لیے پرانی چیزوں کو، پرانے گلے شپوں کو لیٹ گو کر دیجئے. اپنے آپ کے جو ماحول ہے آپ کے ارد گرد، اچانک آپ جیسے سب بیٹھے ہوئے آرام سے بات چیت کریں، آپ کو اچانک لگے گا، آپ دیکھیں گے کہ دو لوگ آپس میں لڑنے لگ گئے ہیں. آپ کو سمجھ نہیں آئے گا لوگ کیوں لڑ رہے ہیں. یہ کچھ وائب آپ کے ارد گرد ایسی ہے کہ آپ کے ارد گرد موجود جو لوگ ہیں وہ بلا وجہ کے جھگڑے یا بلا وجہ کے لڑائی یا اس میں پڑتے نظر آتے ہیں، آرگیومنٹس میں. اور آپ کو ریفری کا کردار ادا کرنا پڑے گا اپنے ارد گرد موجود لڑائی جھگڑوں کو سالو کرنے کے لیے. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کامیابی، سکسیس، اچیومنٹ. یہ آپ کی لکی انرجی ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی ہے لوگوں کا آپ کو بھیس بدل کر آپ کے سامنے آنا. بھیڑ کی کھال میں جیسے بھیڑیا آپ کے سامنے آ جائے اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، اس سے آپ نے بچنا ہے. لوگوں کی باتوں کے، ان کے حلیے کے بیانڈ جانا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اس طرح کا سٹائل اپنا لیں کہ آپ کو نقصان اس سے آپ اعتبار کر لیں اور پھر آپ کو نقصان پہنچے. لو وائب کہہ رہی ہے کہ یو آر لو دس وے. آپ کو سوشل میڈیا، انٹرنیٹ یا آپ کا جو لو ہے وہ آپ کو کنیکٹ کرے گا اوورسیز سے. So that can be obviously through social media. اس ہفتے کا آپ کا جو لاکی سٹون بن رہا ہے وہ بن رہا ہے دس از ایکوا مرین. ایکوا مرین جو ہے یہ سکون کا پتھر ہے. اینڈ آئی تھنک جو چیز آپ کو سب سے زیادہ چاہیے وہ انر پیس ہے، اندر کا سکون. سو اسی لیے یہ ایکوا اس ہفتے آپ کے لیے آیا ہے. آپ کا جو ہے لکی چارم، جو آپ کے لیے لکی انرجی اٹریکٹ کرے گا، وہ یہ چابی ہے. دس از اے کی. اگر یہ چابی اگر گولڈن رنگ کی ہو تو آپ ایک کی رنگ کے طور پر ایک چابی اپنے پاس رکھ لیجئے اس ایئر کے اینڈ تک. یہ ایئرلی آپ کے لیے پورا سال، کیونکہ اس سال آپ کا جو یہ سال ہے یہ اس طرح کا ہے جہاں بہت سارے راز آپ کے کھلنے چاہیے، آپ کی آنکھوں سے پٹی اترنی چاہیے. اینڈ دس ویک اسپیشلی سو کیری کی ود یو. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ بہت دل گھبرائے تو لمبا سا سجدہ کر لو. جب دل چاہے سجدہ کر لو، کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو سجدے کی جگہ میسر نہ ہو. آپ کو رشتے، دوست ہو سکتا ہے وقت پر میسر نہ ہو، لیکن رب ہر وقت ساتھ ہو. جب چاہو سجدے میں جاؤ، اس کو پکار لو، وہ آپ کی سنے گا. اور اس کے ساتھ پرندوں کو باجرہ ڈالنا نہ بھولنا. اس ہفتے کم از کم ایک دفعہ ایسا ضرور کرنا.